ملاقات کی طرف لے کر کے بڑھتی ہوں. جناب کرامت اللہ غوری صاحب اس وقت تشریف فرما ہیں. دیکھیے صاحب، دنیا تو کہاں سے کہاں ہے، پتہ نہیں کل 29 تاریخ کو کیا بننا ہے. میں نے تو آپ کو ایک فزسٹ کی رپورٹ بتا دی ہے، گزر جائے گا. جیسے مجھے یاد ہے جب 1999 نے ٹرن ہونا تھا تو 31 دسمبر کو 2000 چڑھنا تھا تو اے ٹی ایم مشینوں کے اوپر لائنیں لگی ہوئی تھیں اور لگتا تھا پتہ نہیں کل چڑھنی ہے کہ نہیں چڑھنی ہے، اور اگر چڑھنی ہے تو پتہ نہیں بینکوں نے وہ جی اتنی تھیوریز تھیں کہ جی کمپیوٹروں نے بند ہو جانا ہے. اب ٹوڈے از 28، ٹمورو از 29. یہ 31/ایٹلس کے نام سے ایک سیارچہ ہے جو زمین کے انتہائی قریب گزرے گا. اچھا، یہ آج سے نہیں، یہ جولائی 2025 میں اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور یہ کسی اور جہان سے، کسی اور سولر سسٹم سے ہمارے سورج کے سولر سسٹم میں داخل ہوا ہے. مگر ایک فزسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل ہے جس کو ایلینز نے تیار کیا ہے. تو کل زمین پہ نہیں آ رہے، مطلب وہ ہمارے ابھی تو نظام میں ہی داخل ہوئے ہیں. تو مگر شاعر نے بھی کہا تھا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. لیٹس سی ہاؤ 29 گوز. جناب ہمارے معزز مہمان جناب کرامت اللہ غوری صاحب ان اسٹوڈیو ہیں. سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بی کرامت بھائی، جناب کرامت اللہ غوری صاحب ظاہر ہے اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر، اب یقین کیجئے گا مجھے کبھی خوف نہیں آیا، اور میں بہت بڑی بلیور ہوں اس لحاظ سے کہ جو وقت آنا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. بٹ آئی واز لٹل کنسرنڈ. آج بلکہ ایک نیوز تھی کہ کون سا ملک ہے جو یوکرین میں کینیڈا کی جو ٹیکنالوجی جا رہی ہے وہاں سے وہ پرزے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں ٹو رشیا، اور رشیا وہی پرزے بنا کے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیا انہوں نے. مجھے ہر طرف لڑائی 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 نظر آ رہی ہے. آپ کہاں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم نوبل پرائز دے رہے تھے، آج بنجمن نتن یاہو صاحب نے پھر وہی آرڈر کر دیا. یعنی مجھے لگتا ہے آج کے دور میں میں اپنے سائے پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتی تھی. حماس کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں، اور بنجمن نتن یاہو نے جب آج اٹیک کرنے کا کہا ہے تو کس گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے اٹیک کرنے کا کہا ہے کہ انہوں نے جو ڈیڈ باڈیز بھیجی ہیں، ایک تابوت بھیجا اس میں لاش نہیں تھی. تو کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ حماس کیا واقعی غزہ والوں کے لیے کام کر رہی ہے؟ بیکاز جب بھی امن ہونے کی بات ہوتی ہے وہ ایسی ڈینگ مار دیتے ہیں کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیتے ہیں. یہ تو تم وہ یہ الزام تو حماس پر اسرائیل نے لگایا ہے. اچھا، نیتن یاہو نے الزام لگایا ہے، اور اس کو جواز بنا کے نیتن یاہو نے آج پھر غزہ پر بمباری کی ہے. ٹھیک. تو یہ جو معاہدہ امن، جو نام نہاد امن معاہدہ ہے، یہ تو تمام تر اسرائیل کے حق میں ہے، اور اسرائیل کو یہ استحقاق دے دیا گیا ہے، یہ ویٹو پاور دے دی گئی ہے کہ وہ جو چاہے منمانی کر سکتا ہے. کسی بھی جواز، کسی بھی بہانے سے وہ اپنی جارحیت کو دوام دے سکتا ہے. مثال کے طور پر اب وہ آج کل ہمارے ملک میں آج کل بہت چرچا ہے، اس بات پر بہت بحث و تمہیز ہو رہی ہے اس بات پر کہ وہ معاہدے کے تحت جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بننے والی ہے ISF، اس میں نیتن یاہو نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ صرف ان اسلامی ممالک کو آنے کی افواج کو آنے دے گا جن کو اس کی حمایت حاصل ہوگی. اور اس نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ترکی کی افواج کو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں بالکل شریک ہونے نہیں دیا جائے گا. تو اسی حوالے سے اب ہمارے وزیر دفاع نے اور ہمارے جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے، رانا ثنا اور خواجہ آصف نے، انہوں نے کل یہ اعلان کیا ہے. آج میں ابھی ڈان کی خبر پڑھ رہا تھا کہ حکومت بہت سنجیدگی سے اس عمل پر غور کر رہی ہے، اور فیصلہ ہونے والا ہے کہ پاکستان
اس اسلامی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں شامل ہوگا. پاکستان کے فوجی دستے اس میں شامل ہوں گے، جس پر بہت سے تجزیہ نگاروں اور مبصروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اور راجہ جو سینیٹر راجہ ناصر ہیں، علامہ ناصر، راجہ ناصر، انہوں نے تو بہت سخت بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نے اپنے فوجی دستے اس فورس میں غزہ میں بھیجے تو وہ اسرائیل کے تسلط کو مضبوط کرنے والے اور اسرائیل کے تسلط کو تقویت دینے والی بات ہوگی. تو یہ جو منصوبہ بنایا گیا ہے، یہ تو اسرائیل کی گرفت غزہ پر مضبوط کرنے کے لیے ہے، یہ کوئی غزہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں ہے. مثال کے طور پر معاہدے میں یہ طے ہوا تھا کہ اسرائیل 600 امدادی ٹرک یومیہ غزہ میں داخل ہونے دے گا، لیکن کل اقوام متحدہ نے یہ تصدیق کی ہے کہ 16 دن میں صرف 1000 ٹرک امدادی سامان لے کر غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ 100 ٹرک بھی پورے نہیں ہوتے، روزانہ 90 ٹرک جانے کی اجازت دی گئی ہے. اور حماس پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ حماس نے اب تک مردہ یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہیں کی. تو حماس کا استدلال یہ ہے، اور جائز ہے استدلال، کہ وہ ٹنوں ملبے کے نیچے جو اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے ملبہ پیدا ہوا ہے، وہ اس ٹنوں ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور اس کو ملبے کو اٹھانے کے لیے جس بھاری مشینری کی ضرورت ہے، جن بولڈوزرز کی ضرورت ہے، ان کو اسرائیل غزہ میں داخل نہیں ہونے دیتا. تو یہ تو بھی اسرائیل کے حق میں یہ معاہدہ تو ایسا ہے کہ چت بھی اسرائیل کی اور پٹ بھی اسرائیل کی. تھینک یو ویری مچ. اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. پاکستان آف کورس، سعودی عربیہ بھی پاکستان کی فیور چاہتا ہے، اور سعودی عربیہ اس وقت پاکستان کو اگر ہم کینیڈا کی بات کریں، محترمہ راحیل رضا صاحبہ یہاں پہ ہوتی ہیں. شی از این ایکٹیوسٹ اینڈ شی سپورٹس اسرائیل لاٹ اینڈ شی سیز اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے. کچھ ایک مسلم ممالک نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. سعودی عربیہ تب تک ایکسیپٹ نہیں کرے گا جب تک کہ پاکستان پہلے نہ ایکسیپٹ کرے. ٹھیک ہے، دیر از اے ریزن. ایسی کوئی شرط نہیں ہے. سعودی عرب کا تو موقف واضح ہے. سعودی ولی عہد نے 2 برس پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جب ابراہیم ایکارڈز کا بہت چرچا تھا، بہت شور تھا، کہ سعودی عرب اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں کرے گا جب تک فلسطین کی آزاد ریاست قائم نہیں ہوتی. تو سعودی عرب کا موقف تو بہت واضح ہے. اور پاکستان بھی بار بار یہ اعلان کرتا رہا ہے کہ غزہ کے اور مقبوضہ فلسطین کے مسئلے کا حل اگر کوئی ہے تو وہ 2 ریاستوں کے فلسطین میں موجودگی کے عمل میں ہے. اور پاکستان پوری طرح سے اس کی حمایت کرتا ہے کہ فلسطین کی آزاد ریاست قائم ہونی چاہیے. اگرچہ یہ کہتے ہوئے یہ حکومت کا جو یہ موقف ہے، یہ بابائے قوم کے اس موقف کی صریح خلاف ورزی ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ اسرائیل کی ریاست کا فلسطین میں قیام غیر قانونی ہے، بلا جواز ہے، اور فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور انہی کا رہنا چاہیے. بابائے قوم نے اس وقت کے جو امریکی صدر تھے ہیری ٹرومن، ان کو ایک خط لکھا تھا اسرائیل کے قیام سے پہلے، جب امریکہ یہ اعلان کر چکا تھا کہ وہ اسرائیل کی ریاست کے قیام کے حق میں ہے، تو بابائے قوم نے بہت واضح طور پر اپنا موقف اور پاکستان کا
اصولی موقف بیان کر دیا تھا کہ پاکستان بالکل فلسطینیوں کی سرزمین پر کسی بدیسی ریاست کے قیام کے خلاف ہے. صحیح جناب رحمۃ اللہ غوری صاحب میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. 3075 ہمارے ایک بہت پیارے لسنر نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ حماس کی تمام لیڈرشپ ٹارگٹ ہے، کئی لیڈرز مارے گئے، بہت سوں کے بیوی بچے مارے گئے. حیران ہوں یہ کس قسم کی اسرائیل کے ساتھ ملی بھگت ہے. میں تو آپ کے نتائج پر پہنچنے پر یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. حیران ہو دل کے روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. غالب کا شعر کوٹ کر دیا مگر میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں کہ 17 اکتوبر کا معاملہ ہوا، آپ اتنے لوگوں کو اریسٹ کر کے لے گئے اور اس کے بعد سے لے کے 2 سال میں پٹ گئے جو غزہ کے لوگ ہیں. آپ کو وہ ایک دن کی کچھ گھنٹے کی ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نمبر 1. نمبر 2، پھر جب تھوڑا سکون آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا یروشلم میں بس کے اوپر اٹیک کر دیا تھا، اس کے بعد پھر ملیا میٹ کر دیا اسرائیلیوں نے غزہ کا. سو دیز آر دا تھنگز وچ میک می فیل، کیونکہ جتنے عربز ہیں بکے ہوئے تو اپنے اقتدار کے لیے نا. آٹومنز کو نکالنے سے لے کے آپ آج تک کے دور میں آ جائیں کہ آٹومنز کو نکالا، محمد شریف واز گورنر مکہ کے بیچ میں آپ تھے، اور سمجھ نہیں آتا تھا جب ایک طرف بھی عثمانیوں کی فورسز تھیں، بم برسانے والے بھی وہی تھے اور بم کھانے والے بھی وہی تھے، اور بہت سے جو ان کے فیور میں لوگ تھے ان کو چھٹی پہ طائف بھیج دیا گیا تھا. کس کے لیے؟ اپنے 4 بچوں کے اقتدار کے لیے. آگے آپ آ جائیے گا، اور جس دن گوروں نے جب ان کو استعمال کر لیا تو ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینکا، اور جب سعود کے ساتھ رابطہ ہوا تو سعود کو دینے کے بعد تب محمد شریف چیختے بھی رہے تھے تو they did not listen to him. تو بات چاہتے ہیں تو لے لی نا. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں تو چاہے آپ یونائٹڈ عرب اماراتس کی بات کر لیں، چاہے آپ قطر کی بات کر لیں، they all have empires, they all have only thing in their mind is a business. سعودی عربیہ میں اب آپ جا کے آج کے دن میں جا کے دیکھیں، they do not promote حج and عمرہ, they only promote their resorts at the moment because they want western people to come. یہ حج کے لیے سعودی حکومت نے بہت کام کیا ہے. حج کے انتظامات جو جس سلیقے سے وہ کرتے ہیں، جو سہولتیں فراہم کرتے ہیں، یہ ضرور ہے کہ اس کے یہ وہ مفت نہیں کرتے. نہیں سر، میں یہ بات نہیں کر رہی. حاجیوں کے لیے، حاجیوں کو بہت آپ نے ریسنٹلی کب سعودی عربیہ ٹریول کیا ہے؟ ریسنٹلی میں تو ابھی 2 سال پہلے تھا. اچھا، اگر آپ ایئرپورٹس پہ چلے جائیں، میں جو بات کر رہی ہوں سعودیوں کے پاس یہ ان کی جو خوبصورتی ہے کہ انہوں نے مکہ کی چابیاں بھی اسی والی مکہ کو دی ہوئی ہیں جب شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے. مگر ناؤ دے ڈونٹ پروموٹ حج کے لیے اور عمرہ کے لیے اب شرائط اور کنڈیشنز بہت اسٹرکٹ ہو گئی ہیں. پہلے ہم بعض جگہوں پہ جا کے وزٹ بھی کر لیتے تھے. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. آپ کو آن لائن بکنگز کروانا پڑتی ہیں. وہاں بہت سی جو ریچولز ہم پورے کرتے ہیں. ناؤ اگر آپ سعودی عربیہ کے ایئرپورٹس پہ چلے جائیں، سعودی عربیہ کی سڑکوں کے اوپر آپ گھومیں، آپ میگزینز کے بیچ میں دیکھ لیں، ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے حج کرنے تو آنا ہی آنا ہے. دے وانٹ ویسٹرن کنٹریز. اور اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیے گا، میں پریکٹیکلی دے آر پروموٹنگ دیئر ریزورٹس مور. نیوم کا جو شہر جو منصوبہ ہے، نیوم کا جو ایسا شہر بنانا چاہتے ہیں جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہوگی، وہ الگ ہے. لیکن سعودی عرب میں میں تو پچھلے 50 برس سے سعودی عرب ہر سال تقریباً جاتا ہوں، اس لیے کہ میری بیٹی وہیں رہتی ہے. میں کویت میں 2 بار تعینات رہا ہوں. میں نے اس پورے خطے کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ سعودی عرب نے جس طرح سے اپنی سختیوں کو، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ پہلے کس طرح کی سختیاں تھیں. ہم اگر جاتے تھے وہاں پر سعودی عرب تو ہمیں اپنا پاسپورٹ وہاں سے باہر سفر کرنے کے لیے بھی پہلے پاسپورٹ 1 دن پہلے جمع کروانا ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ پاسپورٹ ایئرپورٹ پر ملتا تھا، اور وہاں پر ڈھیر لگے ہوتے تھے. وہاں
وہ اب یہ سہولت ہے کہ تم سعودی عرب کا ویزا آن لائن 5 منٹ میں حاصل کر سکتی ہو. ٹھیک سر، میں بھی سر کسی آرگیومنٹ میں نہیں ہوں. میرا بھی کہنے کا مقصد یہ دے وانٹ مور پروموشن ناٹ اونلی فار حج اینڈ عمرہ، دیر آر ملٹیپل ادر تھنگس. آپ اس کو گوگل کر کے دیکھیے گا. اچھا، میں سر آپ سے اگلی بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو 7 ممالک پہنچے تھے اور ٹرکی کو تو انہوں نے مائنس کر دیا ہے، پاکستان کے لیے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا اسرائیل کی فورسز کی طرف سے یا جس کی طرف سے بھی. حالانکہ جب پاکستان کا پہلگام کا واقعہ ہوا تھا تو 110% اسرائیل واز سپورٹنگ انڈیا، ٹھیک ہے. ادروائز بھی پاکستان کے ساتھ ان کی وہ ایفیلیشن تو نہیں ہے نا، یا وہ تعلق لگاؤ نہیں ہے. تو ہاؤ وڈ دے الاؤ، کیا وہ پاکستان کی فورسز بھی اگر وہاں جائیں گی تو مکمل ایکسیس دیں گے ان کو؟ بیکاز الٹیمیٹلی تو ڈیپینڈنٹ ہے، اینی بڈی ہو ورکس دیئر از ڈیپینڈنٹ آن دا سسٹم. نہ صرف پاکستانی مبصرین، پاکستانی تجزیہ نگار، بلکہ عالمی تجزیہ نگار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس وہاں پر غزہ میں تعینات ہوگی، اس میں 3 اسلامی ممالک کے فوجی دستے ہوں گے، پاکستان، انڈونیشیا اور آذربائیجان. عرب ممالک اس فورس میں شامل نہیں ہوں گے. اور عرب جانتے ہیں کہ عرب ممالک کے فوجی وہاں بھیجنا ان ممالک کے لیے اور فلسطین کے عوام کے لیے کیا پیغام دے گا. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ نان عرب ممالک کے فوجی دستے وہاں تعینات رہیں، اور اسرائیل کی آشیرواد بھی ان کو حاصل ہوگی. اور آشیرواد اسرائیل کی اس لیے حاصل ہوگی کہ امریکہ کی منظوری ہے. ہماری عسکری قیادت تو امریکہ کے ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ کن ممالک کے دورے پر گئے ہیں؟ وہ گئے ہیں مصر اور اردن، وہ عرب ممالک جو اسرائیل کے قریب ترین ہیں، اسرائیل کے حلیف گردانے جاتے ہیں، اور جنہوں نے ان 2 سالوں میں غزہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، غزہ کے مظلوم عوام کے لیے کوئی مدد نہیں کی. تو ہمارا تو موقف بہت واضح ہے. ہمارا تو جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ایجنڈے پر پوری طرح سے عمل پیرا ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو منصوبہ بنایا ہے اس میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور نہ صرف زبانی طور پر شریف ہیں بلکہ عملاً اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایجنڈا بنایا ہے غزہ کے لیے، ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اور ابھی آپ نے ٹرکی کے بارے میں بات کیا، پیٹ ہیگزت کی بھی بات کرتے ہیں. پیٹ ہیگزت نے، بلکہ ابھی آپ نے کہا نا کہ ٹرکی کو آج جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں اور وہاں کے نیوز پیپرز نے کہا ہے کہ ٹرکی کی فورسز آر ناٹ ویلکمڈ دیئر. آپ یاد ہوگا یہ ممبر بھی ہے ان کا، نیٹو کا ممبر بھی ہے. پیٹ ہیگزت نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا جب اس نے جرنلز کی کانفرنس کی تھی، اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹرکی کو اس کا ممبر نہیں، ٹرکی ایک کانٹا ویسٹ کے دماغ میں ہے ضرور، یورپ کے دماغ میں بھی کانٹا کہ اس کو تو یونائٹڈ نیشن کا ممبر بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں یونائٹڈ نیشن کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. تو شاید یہ وجہ ہے کہ انہوں نے وجہ یہ اصل میں بھی یہ ہے کہ ترک قیادت بکنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ غیرت مند قیادت ہے ترک. دیکھو، ہم میں اور ترکوں میں ایک بڑا فرق ہے. ترک کبھی کسی نوآبادیاتی نظام کے غلام نہیں رہے. صحیح. ہمارے خمیر میں جو 200 برس کی غلامی ہے نا، وہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا. وہ جو علامہ اقبال کی نظم ہے وہ لاجواب ہے. اے پیر حرم رسم و رہی خان کہیں چھوڑ،
مقصود سمجھ میری نوائے سحری کا، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا، تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا، دل توڑ گئی. وہ آخری شعر جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ میرا کلیجہ نکال کے لے جاتا ہے. دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا. تو آج تک پاکستان کی قیادت پریشان نظری کے علاج، پریشان نظری کی دوا، دارو فارسی میں دوا کو کہتے ہیں، وہ دارو نہیں ہے جو بالی ووڈ میں استعمال کی جاتی ہے. وہ پریشان نظری کی دارو آج تک تلاش نہیں کی جا سکی، بلکہ نشہ اور بڑھتا جاتا ہے، غلامی کا خمیر اور گاڑھا ہوتا جاتا ہے. اچھا، یہ جب غزہ کی بات ہوتی ہے نا تو مجھے بوسنیا ہرزیگووینا یاد آ جاتا ہے. 1992 سے 1995 کا دور تھا جب پاکستان کی فورسز نے بوسنیا اس پہ بہت سے لوگوں کی مختلف تھاٹس ہیں. کچھ لوگ ISI کو نوٹوریس وہاں جا کے کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کی بہت ہیلپ بھی کی تھی. پاکستان انوالومنٹ ان بوسنیا ڈیورنگ دا بوسنین وار واز مارکڈ ایز اے سپورٹ فار دا بوسنین گورنمنٹ. حالانکہ انہوں نے بوسنیا کی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا تھا اگینسٹ دا سربین فورسز. Despite the United Nations arms embargo, Pakistan airlifted anti-tank weapons and missiles to the Bosnian government, which played a significant role in turning the tide in the favor of بوسنین مسلمس. یہ 3 سال کی تھی. اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے اب اس میں دس از ویری 5th and 6th جنریشن وارفیئر استعمال کی جاتے ہیں آپ کے اداروں کو ملائن کرنے کے لیے. بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی ISI نوٹوریس ہے، لکھا ہوا باقاعدہ اس میں. مگر 1992 سے لے کے 1995 تک اپنے بندے، ان کے بندے مرے بھی تھے، but they helped the Muslims. And I think so rather than assuming something, it might be possible کہ غزہ کے لوگوں کی فیور ہو جائے. بوسنیا کا معاملہ الگ تھا. بوسنیا پاکستان نے جو اپنے فوجی دستے بھیجے تھے اس کے لیے باقاعدہ اقوام متحدہ کی کا منشور تھا. اقوام متحدہ کی قرارداد. سر تھوڑا سا مائک کے قریب رہیں اور تھوڑا سا اونچی بولیں آپ، کیونکہ آپ کی آواز بہت تو بوسنیا میں پاکستان کے فوجی دستے بھیجے گئے تھے اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت. جی. غزہ کے منصوبے میں اقوام متحدہ کا کہیں وجود نہیں ہے، بلکہ سر کیسے غزہ میں انہوں نے کرمنل چارجز اس پہ بنجمن نتن یاہو پہ. آج آپ نیشنل پوسٹ کا آپ آرٹیکل پڑھ کے دیکھیں. میں میری بات سمجھو. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عالمی عدالت انصاف نے جو اسرائیل کے خلاف اور نیتن یاہو کے خلاف فیصلہ سنایا ہے وہ اس مقدمے کے جواب میں تھا جو جنوبی افریقہ کی حکومت نے دائر کیا تھا اسرائیل کے خلاف. عملاً یہ کہہ دیا گیا، اور ابھی 2 دن پہلے جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا، وہاں انہوں نے کھڑے ہو کر باقاعدہ اعلان کیا کہ اونروا جو 60 برس پرانی ایجنسی ہے جس نے مقبوضہ فلسطین اور غزہ میں بے تحاشا کام کیا ہے، اس کو جانے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. تو اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل تو چلا رہا ہے، بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کو غزہ کے امدادی کارروائیوں میں پوری طرح سے شریک کیا جائے. لیکن اسرائیل اور امریکہ نے غزہ کے یہ جو منصوبہ یہ اقوام متحدہ میں کیوں نہیں پیش کیا؟ سر میں اس کو یہیں پہ ریپ اپ کرتی ہوں. نہیں، میں اس کو ریپ اپ کرتی ہوں. یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں یونائٹڈ نیشن تو اپنا رول پلے کر رہا ہے، اس کو ہیلپ لیس کیا گیا ہے.
کیونکہ دیکھیں عملاً اس کا کوئی رول نہیں ہے. تو مطلب ہم نے بات کو مطلب ہم وی کین ڈس ایگری ٹو ایچ ادر، مگر یونائٹڈ نیشنز نے تب بھی صحیح کام کیا تھا، یونائٹڈ نیشن آج بھی صحیح کام کر رہا ہے، یونائٹڈ نیشن آج بھی غزہ میں جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، بٹ ان کو بے بس کیا گیا ہے، اس کو بے بس کر دیا گیا. دس از آل واٹ آئی سیڈ، دس از آل واٹ آئی سیڈ. اس لیے کہ امریکہ اپنے آپ کو، اپنے قانون کو، اپنی مرضی کو دنیا پر مسلط کرنا چاہتا ہے. کیونکہ دس از پروپیگنڈا ورلڈ. آج نیشنل پوسٹ، کینیڈا کا اخبار ہے نیشنل پوسٹ، اس نے کہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہیے. یونائٹڈ نیشن اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، مگر دیر آر پاورفل کنٹریز جو ان کی شنیدی نہیں. آپ کے فرانس نے، آپ کے انگلینڈ نے، کینیڈا نے اگر اس فلسطین کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے تو شنیدی کوئی نہیں ہے. اچھا میں یہاں سے آپ کو لے کے جانا جو تسلیم کیا ہے وہ تو صرف کاغذ پر کیا ہے. سر اب ہر بات کو ہم نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے تو ہم کر سکتے ہیں. اٹس اے فرسٹ، پانی کی پہلا قطرہ، پہلی بوند ضرور ہے. یہ بتاؤ کہ اس نہیں سر، منصوبے پر یہ جو ٹرمپ کا منصوبہ ہے اس میں کہیں سر میں ٹرمپ کی بات ہی نہیں کر رہی، نام ہے سر دیٹ از دا فرسٹ ورلڈ کنٹری. امریکہ از دی نمبر 1 کنٹری ایٹ دا مومنٹ. مگر کینیڈا نے ایکسیپٹ کیا، فرانس ایکسیپٹ تو ہوا نا. آپ وہاں پہ میں کہہ دوں کاغذ، دے ٹرائیڈ، اٹس اے ورک دے ڈیڈ. اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. میری آخری سوال جو آپ سے ہے اس میں آئی ڈونٹ نو، میرا آبجیکٹو تھوڑا ڈفرینٹ ہے کہ دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے تھوڑا سا ہمیں اس کو اکنالج کر کے تو ہمیں چلنا ہوگا. یس یونائٹڈ نیشن کو بے اثر کیا گیا، اٹس اے فیکٹ. یس اگر بہت سے ممالک نے یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھ کے اس کو فلسطین کو ایکسیپٹ کیا ہے، وی مسٹ ایکسیپٹ اٹ. مگر اس وقت امریکہ کا اپنا قانونی سسٹم ہی تباہ و برباد ہوا ہے تو دوسرے لوگ کیا کریں گے؟ آج کینیڈا نے اگر اپنی کمپین کر دی رونلڈ ریگن کی، بیکاز دے ڈڈ ناٹ پورٹرے وٹ رونلڈ ریگن ایکچولی سیڈ ان دیٹ ایڈریس. نہیں، وہ تو ہمارے وزیر اعلیٰ نے، ڈگ فورڈ نے تو ٹرمپ کو آئینہ دکھایا، صحیح. لیکن ٹرمپ جیسے خود پسند کا ایک شخص کا کردار واضح ہے کہ وہ آئینہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. صحیح. آج ایک آرٹیکل آیا ہے نظر آ جاتے انٹرنیشنل میں نارسسٹس کے بارے میں، اور انڈائریکٹلی وہ نارسسٹ پہ جو آرٹیکل آیا ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر تنقید. ٹرمپ سے زیادہ نارسسٹ کون ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں. آخری سوال آپ سے، اور آئی ہوپ آپ اس کو کور کر کے فوراً ختم. وی ہیو 1.5 منٹ. پاکستان از ویری انسٹیبلٹی کی سچویشن میں. کشمیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، بٹ دس از ویری انفارچونیٹ. ہم انڈیا کے کشمیر کو تو کہتے ہیں کہ بلیک ڈے کبھی ہم منا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کو ایبالش کر دیا گیا. مگر کشمیر میں بھی جو حکومتیں چاہتے ہیں ڈمی گورنمنٹس بنتی ہیں اگر حقیقت کی بات دیکھی جائے. اور یہ آج سے نہیں، یہ پرانے دور سے، بھٹو صاحب کے دور میں، بے نظیر صاحبہ کے دور میں، نواز شریف صاحب، ہر دور میں، عمران خان کے دور میں بھی یہی رہا. اور ابھی بھی وہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. بڑا ویری انسٹیبل سچویشن ان کشمیر. اور ابھی تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی کشمیر کے حوالے سے. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ اب کون سی گورنمنٹ آئے گی؟ اب تو پی 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 کی حکومت آئے گی وہاں. کیوں؟ کیونکہ آرٹیکل 27 کو اپروو کرنا انہوں نے. نہیں، وہ تحریک انصاف کے 20 اراکین کو انہوں نے توڑ دیا نا. وہ 20 اراکین جو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں تھے، تحریک انصاف کے تھے، وہ فلور کراس کر کے اور پی 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 میں چلے گئے. تو اب تو وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. سو پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. 20 ارکان توڑ لیے گئے. بکا کون پھر؟ ایک عام آدمی، ایک پولیٹیشین بک گیا. بکوایا کیوں گیا؟ عام آدمی نہیں بکا، سیاستداں بکا. سر جی سیاستدان بھی تو عام آدمی میں سے ہی آیا نا، سیاستدان ہے. پاکستان کے عوام کو اگر سیاست میں آنے دیا جاتا تو بات ہی اور ہوتی. بھی یہ تو ہمارا وہ ایک طبقہ ہے جو 1% سے بھی کم ہے پاکستان کی آبادی میں، جس نے پاکستان کی ریاست کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا. اچھا اب پیپلز پارٹی کی حکومت تو
ڈو یو تھنک وائی اٹ از آخری 8-9 مہینوں میں 10 مہینوں میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو 26th امینڈمنٹ تو ہو گئی, 27th امینڈمنٹ کو منوانا چاہتے ہیں؟ ہاں وہ نہیں, پھر وہ لوگوں کے اپنے خواہشات ہیں, منصوبے ہیں. آصف علی زرداری کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو پاکستان کا وزیر اعظم بنوا دے. اگر آپ بھی وزیر اعظم ہوتے تو آپ کا بھی دل کرتا میرا بیٹا وزیر اعظم بنے. نہیں, اگر بیٹا اس قابل ہو. میں نے تو میں نے اپنے بیٹے کو سفارت کے پیشے میں نہیں آنے دیا, اس لیے کہ میرا جو تجربہ تھا میں اپنے بیٹے کو اس تجربے سے گزارنا نہیں چاہتا تھا. جناب کرامت اللہ غوری صاحب, سر آج کا قطعہ پیش کیجیے گا. آج کا قطعہ اسی پس منظر میں ہے کہ وہ جو ہم غزہ میں اپنے فوجی دستے بھیجنا چاہ رہے ہیں, تو اسی پہ میں نے کہا ہے کہ طاغوت کا غلام ہے ایسا امیر شہر, طاغوت کا غلام ہے ایسا امیر شہر, ہر حکم سامراج پہ کہتا ہے مرحبا, ہر حکم سامراج پہ کہتا ہے مرحبا. اب لشکر غنیم میں ہوگا یہ ساجدار, اب لشکر غنیم میں ہوگا یہ ساجدار, نا کردہ کس گناہ کی پاتے ہیں ہم سزا, نا کردہ کس گناہ کی پاتے ہیں ہم سزا. تو ہم جیسے لوگ اور پاکستان کے عوام سزا کاٹ رہے ہیں. صحیح, بہت شکریہ. وہ ہمارے ایک بہت اچھے بھائی ہیں 1146, انہوں نے مجھے میسیج کیا ہے. میں نے آپ سے کہا نا آج آپ ڈاؤن لگ رہے ہیں, دیر از اے ریزن. غوری صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کام کرنے والے انسان ہیں. انہوں نے کہا غوری صاحب کو آج مٹن کی کڑھائی نہیں کھلائی گئی, اس لیے غوری صاحب کی وائس از لٹل ڈاؤن. از دیٹ رائٹ؟ نہیں, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. چند ایک اسپانسرز کا پیغام دینا چاہوں گی, اس کے بعد واپس آؤں گی. آپ کو پتہ یہ ایک فلم آ رہی ہے